ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا، اس کا نام بھی لکھا ہے کہ ابو سعد عبداللہ بن احمد بن علی۔ اس نے آ کے کہا کہ میری بیٹی مکان کی چھت پہ چڑھی، اس کا نام فاطمہ، اور 16 برس کی اس کی عمر صرف، تو اس کو جن اٹھا کر لے گیا ہے، میری بیٹی کو جن اٹھا کر لے گیا ہے۔ وہ حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، اس نے یہ واقعہ سنایا کہ میری بیٹی کنواری ہے، خوبصورت ہے، چھت پہ چڑھی اور جن لے گیا ہے، میں کیا کروں؟ فرمایا جنگل کی طرف جاؤ، وہاں 5 ٹیلے ہیں، 5ویں ٹیلے کے پاس جا کر بیٹھو اور اپنے گرد ایک دائرہ لکڑی سے کھینچ لینا اور یہ کہنا دائرہ بناتے ہوئے بسم اللہ علی نیت عبد القادر، اتنا کہنا اور دائرہ بنا لینا۔ تمہارے پاس بہت سی چیزیں آئیں گی لیکن اس دائرے میں داخل نہیں ہوں گی، ڈرنا اور گھبرانا نہیں۔ اس نے اسی طرح کیا، وہ چلا گیا، دائرہ بنا لیا، جنوں کے گروہ آئے اس کے پاس، بڑی بڑی شکلیں بنا کر آئے، مگر وہ غوث پاک کی بات پر یقین کرتے ہوئے اسی طرح بیٹھا رہا۔ فرمایا بادشاہ آئے گا جنوں کا تمہارے پاس، رات کو آتے رہے دوسرے، صبح جنوں کا بادشاہ آیا اس کے پاس ایک لشکر کے ساتھ، اور وہ دائرے میں داخل نہیں ہوا، اس کے پاس آ کے پوچھا کیسے بیٹھے ہو؟ اس نے کہا مجھے غوث پاک نے بھیجا، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے بھیجا ہے۔ اتنا کہا تو بادشاہ اس شخص کے پاس آ کے زمین پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا تمہاری کیا حاجت ہے؟ اس نے ساری بات سنائی تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ کام کس نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم۔ ان کا پتہ کرو۔ تو چین، کہاں بغداد اور کہاں چائنا، چین کے ایک جن نے یہ حرکت کی تھی، اس کو پیش کیا گیا، لڑکی اس کے پاس تھی۔ وہ جب آیا تو بادشاہ نے، جنوں کے بادشاہ نے اس سے پوچھا تجھے کس چیز نے اس پر برانگیختہ کیا، اکسایا تجھے کہ تو غوث پاک کے علاقے سے لڑکی اٹھا کے لے جائے؟ تیری اتنی جرأت کیسے ہوئی؟ اس نے حکم دیا اس کی گردن اڑا دی جائے، اس کی گردن اڑا دی گئی، بیٹی اس کے حوالے کر دی۔ تو میں نے اس بادشاہ سے کہا تم غوث پاک کا اتنا کہنا مانتے ہو، ان کے نام کا اتنا اثر؟ تو اس نے کہا وہ جس طرح اللہ کی عطا سے بغداد میں بیٹھے ہیں وہ پوری کائنات میں تصرف کرتے ہیں، جنوں انسانوں پر ان کو اختیار دیا گیا ہے، ہم ان کی نافرمانی کر سکتے نہیں۔ تو جب نبی پاک کے غلاموں کی یہ شان ہے، بچوں کی یہ شان ہے، خود نبی پاک کی کتنی شان ہوگی۔ رات کے سناٹے میں خوفناک جنات میرے حصار کے باہر گزرتے رہے۔ جنات کی شکلیں اس قدر ہیبت ناک تھی کہ مجھ سے دیکھی نہ جاتی تھی۔ سحری کے وقت جنات کا بادشاہ گھوڑے پر سوار آیا، اس کے ارد گرد بھی جنات کا ہجوم تھا۔ حصار کے باہر ہی سے اس نے میری حاجت دریافت کی۔ میں نے بتایا کہ مجھے حضور غوث الاعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ایک دم وہ گھوڑے سے اتر آیا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ دوسرے سارے جنات بھی دائرے کے باہر بیٹھ گئے۔ میں نے اپنی لڑکی کی گمشدگی کا واقعہ سنایا۔ اس نے تمام جنات میں اعلان کیا کہ لڑکی کو کون لے گیا ہے۔ چند ہی لمحوں میں جنات نے ایک چینی جن کو پکڑ کر بطور مجرم حاضر کر دیا۔ جنات کے بادشاہ نے اس سے پوچھا قطب وقت حضرت غوث الاعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے شہر سے تم نے لڑکی کیوں اٹھائی؟ وہ کانپتے ہوئے بولا علی جا، میں دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گیا تھا۔ بادشاہ نے اس چینی جن کی گردن مارنے کا حکم صادر کیا اور میری پیاری بیٹی فاطمہ میرے سپرد کر دی۔
میں نے جنات کے بادشاہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ماشاء اللہ عز و جل، آپ میرے پیر صاحب حضرت سیدنا غوث العظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے بہت چاہنے والے ہیں۔ اس پر جنات کا بادشاہ بولا خدا کی قسم، جب حضور غوث العظم علیہ رحمت اللہ الاکرم ہماری طرف نظر فرماتے ہیں تو تمام جنات تھر تھر کانپنے لگتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی کسی قطب وقت کا تعین کرتا ہے تو تمام جن و انس اس کے تابع کر دیے جاتے ہیں۔ لہذا یہ جو عجیب و غریب قسم کے عقائد اور نظریات ہمارے سب کانٹیننٹ میں پھیلے ہوئے ہیں نا، اور میں کہتا ہوں کہ گمراہی کے لیے زرخیز ترین زمین جو ہے یہ سب کانٹیننٹ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کی زمین ہے۔ عجیب و غریب دیو مالائی قصے، کہانیاں اور واقعات مشہور کر کے، اور پتہ نہیں کیا عوام الناس کو پاگل کیا ہوتا ہے، اور آپ اس طرح کی باتیں کریں تو کہتے ہیں جناب یہ بزرگوں کی گستاخی کر دی ہے۔ ہم کہتے ہیں بزرگوں کو کہیں خدا کے لیے اپنی گستاخی کروانا بند کریں، اب آئیں پبلک میں آ کے دکھائیں جو کچھ ہے ان کے پاس، لوگ گستاخی کرنا بند کر دیں گے۔ ہم سارے سوشل میڈیا کو بھی بلا لیتے ہیں، پرنٹ میڈیا کو بھی بلا لیتے ہیں، اور چینلز والوں کو بھی بلا لیتے ہیں، پی بی سی کو، سی این این کو، جیو کو بلا لیتے ہیں، اے آر وائی والوں کو، دنیا والوں کو، ان سب کو بلا لیتے ہیں۔ بزرگوں کو کہ سامنے آئے، اپنی بے عزتی اتنے عرصے سے کروا رہے ہیں، اور خصوصاً میرے ذریعے تو بہت زیادہ کروا رہے ہیں، سامنے آئے اور وہ ساری چیزیں کر کے دکھا دیں جو ان کا زوم ہے۔ سمندر روکنے کے لیے ہم نہیں کہہ رہے ہیں، نہ ہم کو دریا روکنے کے لیے کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ہم آپ کو 2 جگ جو ہیں وہ نمک والے پانی کے پلائیں گے، آپ اپنا پیشاب روک کے بتائیں، چین ہی نہیں کرنی، پھر پتہ چل جائے گا۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں، اور پھر اس کو کرامات کا اور ان چیزوں کا نام دیا ہوا ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ۔ اللہ سے ڈر جائیں، اور پھر اتنے عجیب و غریب قسم کے واقعات مشہور کیے ہوتے ہیں جی، وہ فلاں بزرگ کے پیچھے نماز پڑھنے گئے، انہاں سجے پاسے سلام پھیریا سارے حافظ ہو گئے، کھبے پاسے پھیریا سارے ناظرہ پڑھ گئے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں وہ کتنی بیچارے تگ و دو کے ساتھ آیات یاد کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بار بار ان کو قرات کرنی پڑتی تھی، جبھی تو آپ نے منع فرما دیا تھا کہ امام کے پیچھے قرات نہ کیا کرو سوائے سورہ فاتحہ کے، وہ بھی سختوں میں پڑھنی ہے۔ وہ کیوں پیچھے قرات کرتے تھے؟ تاکہ یاد ہو جائے۔ مصحف ریٹن فارم میں ہر شخص کے پاس ہوتا نہیں تھا، کاغذ کوئی عام تو نہیں تھا، چمڑوں پر اس طریقے سے اونٹ کی شانے کی ہڈی کے اوپر، کپڑے کے اوپر لکھی ہوئی آیات چند لوگوں کے پاس ہوتی تھی، باقی تو سارے سن سنا کے یاد کرتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام اللیل کرواتے تھے، 5 نمازیں جب فرض نہیں ہوئی تھی، یہ تو مدینہ شریف میں فرض ہوئی ہے نا، مکے میں 13 سالہ مکی دور کے اندر صرف قیام اللیل تھا، رات کی نماز ہوتی تھی، نوافل ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، صحابہ آپ کے پیچھے پڑھتے تھے، آپ اونچی آواز میں پڑھتے تھے تو وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے تھے تاکہ ان کو یاد آ جائے، ریپیٹ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجے پاسے سلام پھیر کے سارے حافظ تھے، کھبے پاسے سارے ناظرہ نہیں بنائے، کوڑ مار دینے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ دنیا بقدر ایفرٹ ہے میرے بھائیوں، یہ امپاسبل ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حتیٰ کہ سورۃ القیامہ میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو تیزی سے حرکت دیتے تھے تاکہ جو قرآن جبرائیل مجھ پر پڑھ رہے ہیں، مجھ پر نازل ہو رہا ہے، میرے دل پر مجھے یاد ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس چیز کی ٹینشن نہ لیں کہ قرآن آپ کو کہیں بھول نہ جائے، ہمارے ذمہ ہے آپ کو یاد کروا دینا، اس کو پڑھا دینا، اس کا بیان ہمارے ذمہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا سٹیٹس یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے۔ یہ کون سے بزرگ ہیں جو دائیں طرف سلام پھیرتے ہیں سارے حافظ، بائیں طرف سلام پھیرتے ہیں سارے ناظرہ، جھوٹ مار دینے، اسی لیے ان جناب بزرگ پیدا ہونا ہی ختم بند ہو گئے۔ انشاءاللہ ان قیامت تک بزرگ نہیں ہے پیدا ہونا، میں تمہیں دس دیا، کیونکہ اب میڈیا کا دور ہے، اب جو جھوٹ آپ بولیں گے اگلے دن مارکیٹ میں آ جائے گا۔ ابھی دیکھ رہے ہیں یہ مولویوں کے چٹے بٹے کھل کے ویڈیوز کے ذریعے سامنے آ رہے ہیں۔ ہم تو پہلے کہتے ہیں جناب یہ مولوی آپ کا مال بھی لوٹیں گے، آپ کی عزت بھی لوٹیں گے، جب موقع ملے گا آپ سے جان بھی آپ کی لے لیں گے، اپنی خاطر، اللہ کی خاطر نہیں، اپنی خاطر۔ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے، امت کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے، اور یہ قصے کہانیاں سنا سنا کے لوگوں کو مرے ہوئے بزرگوں کی عبادت کروا رہے ہیں۔ بھائی آپ کا دعویٰ ہے دنیا بزرگوں سے خالی نہیں ہوتی، بزرگ لے کے آئے سامنے، اتنی مٹی پلید ہو رہی ہے آج کل بزرگوں کی، آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئی ہے، سامنے آئے اپنا دفاع کریں آ کے کہ ہم ہیں یہ، اور ہر طرف جھوٹ پھیلایا ہوا ہوتا ہے۔ اب یہ ایک واقعہ ہے، اور وہ آپ جس شہر میں چلے جائیں آپ کو واقعہ سننے کو ملے گا جی، وہ جی 1965 دی جنگ وچ نا جی انڈیا دے جہاز جدوں بم سٹتے سن نا جی، تے جناب اے بزرگ قبر تو نکل کے انہوں نے جناب پل بچا لیا سی۔
تو ہوں بزرگ کتنے مر گئے نے؟ ساڑھے سارے ملک ہی پورے ختم ہو گئے نے. پورا عراق ختم ہو گیا, پورا افغانستان تباہ و برباد ہو گیا, پورا شام برباد ہو گیا, پاکستان کی بھی کمر ٹوٹ گئی. اب آپ کے بزرگ کدھر مرے ہوئے جو پل بچاتے رہے ہیں؟ اپنی حفاظت کر کے بتائیں آپ. تو سب یہ جھوٹ ہے میرے بھائیوں, اس طریقے سے نہیں ہوگا. ایفرٹ کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بقدر ایفرٹ رکھا ہے. یہ سارے معاملات تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ نہیں ہوئے ہیں. ان کی بھی جنگوں کے اندر کیا معاملات ہوئے ہیں. یہاں پہ کہتے ہیں بزرگوں نے ایک نگاہ ماری جناب ہے کر دیتا, اور وہاں آپ دیکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی گردنیں کٹی ہیں قتال میں, آنکھوں میں سلائیاں پھیری گئی ہیں, کان کاٹے گئے ہیں, زبانیں کاٹی گئی ہیں, جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے ہیں. تو آپ کے بزرگوں کے مرتبے صحابہ کرام سے زیادہ ہے؟ معاذ اللہ استغفر اللہ. نہ آپ کو بیان کرتے ہوئے شرم و حیا آتی ہے, نہ سننے والوں کو کہ ان سے پوچھیں کہ یہ کیا آپ دین لوگوں کو سکھا رہے ہیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت اسلام کے اوپر, اسلام کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی یہ علماء کر رہے ہیں جو اس طرح کی قصے کہانیاں سنا سنا کے اپنے بزرگوں کے بارے میں لوگوں کو دین کی غلط پکچر پیش کر رہے ہیں. اور اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ کتنے غیر مسلم ہیں جو اسلام کا پھر مذاق اڑا رہے ہیں. میں تو اب میڈیا کے اوپر دیکھتا ہوں, میں حیران ہوتا ہوں کتنے لوگ ہیں جو اسلام چھوڑ گئے ان صوفیوں کی وجہ سے. اسلام قبول کیا, ان کی حرکتیں دیکھی, انہوں نے کہا یہی کچھ ہم نے کرنا تھا تو ہم ادھر ہی ٹھیک تھے, اسلام ہی چھوڑ گئے, الٹے اسلام کے مخالفین بنے ہوئے ہیں. ابھی تو میں اس ٹاپک کی طرف آ نہیں رہا ہوں, ورنہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں کے غلط ایٹیچیوڈ نے کس طرح اسلام سے متنفر کروایا ہے لوگوں کو. بولے اعوذ باللہ تعالی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یستطیعون نصر انفسہم, یہ تو اپنے خود حفاظت نہیں کر سکتے ہیں, اپنی مدد خود نہیں کر سکتے. ولا ہم منا یصحبون, نہ ہماری طرف سے کوئی تائید انہیں حاصل ہے. یعنی یہ جو ان کا عقیدہ ہے کہ جی فلاں کوئی بزرگ یا فلاں کوئی آلہہ یا کوئی فلاں بت ہے, اے بھی اللہ دی اطاعت والی کرتے ہیں, اللہ کے اذن کے ساتھ ہی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی ہماری طرف سے کسی کو اذن نہیں ہے, نہ ہماری تائید حاصل ہے کسی کو, اور نہ ہمارے مقابلے پہ آ کے کوئی دھونس سے ہم سے بات بنوا سکتا ہے. نیور, ہو ہی نہیں سکتا. یہاں پر بھی عجیب و غریب لوگوں نے قصے کہانیاں جناب مشہور کیے ہوتے ہیں. جی فلاں جناب بزرگ کے مزار کے اوپر جناب ادھر جناب کوئی چلا جائے تو کوئی شے ادھر چک لیتے, انا ہو جاتا ہے. وہ ایک وہ شیشم کی ٹالی والا واقعہ بھی آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے آیا تھا, جو ٹالی نہیں پنن دے. تو اس قسم کی باتیں لوگوں نے مشہور کر دی ہوئی ہیں میرے بھائی. یہ ساری کی ساری چیزیں اب میڈیا کی برکت سے قیامت تک انشاءاللہ یہ سارے جو ڈھونگ رچائے ہوئے تھے نا انہوں نے, اب یہ انشاءاللہ تعالی میڈیا کی برکت سے ننگے ہوتے چلے جائیں گے. اب کوئی بزرگ اس طرح کا جو یہ دعوے کرتے تھے جھوٹے, کوئی اس طرح کی چیز نہیں دکھا سکے گا انشاءاللہ. اس کی وجہ یہ کہ ہے ہی پہلے بھی ساری جھوٹی باتیں تھیں, ورنہ یہ اب بزرگ, اب تو ضرورت تھی بزرگوں کی. عراق کو بچاتے, شام کو بچاتے, فلسطین کو بچاتے, افغانستان کو بچاتے, پاکستان کو بچاتے. یہاں حالت یہ ہے کہ بزرگوں کے اپنے مزارات کے اوپر آ کے بم مار کے چلے جاتے ہیں. بزرگ تو اپنی حفاظت نہیں کر سک رہے. اور پھر یہاں پر اگلے دن جناب وہ مجھے میسج آیا, جی تحفظ اولیاء کانفرنس ہو رہی ہے, اور جناب وہ پریس کلب کے باہر جو ہے وہ دھرنا دیا جائے گا تحفظ اولیاء کانفرنس. یعنی اولیاء کی حفاظت ہوں تسی کرنی ہے. پہلے تسی کہتے ہو بزرگ ساڑی حفاظت کر دینے, اب اولیاء اللہ کی آپ نے حفاظت کرنی ہے, ان کے مزارات کی آپ نے حفاظت کرنی ہے. بزرگ جو اپنا مزار نہیں بچا سک رہے, ہم کنڈیم کرتے ہیں, اس طرح کی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ہے کہ پھر میں نے ان کو کہا میرے بھائی یہ آپ جو احتجاج پریس کلب کے باہر کر رہے ہیں نا, یہ بزرگوں کی مزاروں کے باہر جا کے کریں, کہ اتنے نذرانے چڑھائے آپ کے درباروں کے اوپر, تسی اپنا مزار کی حفاظت نہیں کر سکے. اللہ لو کتنے ستے سو, مطلب ان سے احتجاج کریں نا. آپ پریس کلب والوں سے کیوں احتجاج کرتے ہیں, جا کے ان کے سامنے کھڑے ہو کے گورنمنٹ سے احتجاج کیوں کرتے ہیں؟ بزرگوں سے کریں جن کے بارے میں آپ کا یہ دعویٰ تھا یہ آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں, وہ تو اپنی حفاظت نہیں کر سکے. سب جھوٹ مشہور کیا ہوا ہے. اس طریقے سے کوئی چیز نہیں ہوتی.